أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اللہ کی آیات اور حکمت یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں بھی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے خطاب فرمایا گیا کہ تمہارے گھروں میں جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن احوال کا مشاہدہ کرتی ہو اور ان کے جن ارشادات کو سنتی ہو انہیں یاد رکھا کرو اور موقع کی مناسبت سے وعظ و نصیحت کے طور پر لوگوں کے سامنے انہیں بیان کرتی رہو۔ بے شک اللہ تعالی ہر باریکی کو جاننے والا اور اپنی تمام مخلوق سے خبردار ہے۔ اہم بات نمبر 1، آیت میں آیات سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ نمبر 2، قرآن اور احادیث کو یاد کرنا اور دوسروں کو یاد دلاتے رہنا چاہیے تاکہ شریعت کے احکام کا علم ہو، لہٰذا گھروں میں قرآن و سیرت کا درس دینا چاہیے۔ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور بہت یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔
تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول، حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، عورتیں تو بڑے نقصان میں ہیں۔ ارشاد فرمایا، کیوں؟ عرض کی، ان کا ذکر قرآن میں خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے 10 مراتب مردوں کے ساتھ ذکر کیے گئے اور ان کے ساتھ ان کی مدح فرمائی گئی۔ نمبر 1، وہ مرد و عورتیں جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے احکام الہی کی اطاعت کی۔ نمبر 2، وہ مرد و عورتیں جنہوں نے توحید و رسالت کی تصدیق کی اور تمام ضروریات دین کو مانا۔ نمبر 3، وہ مرد و عورتیں جنہوں نے اطاعت و عبادات پر صحیح طریقے سے ہمیشگی اختیار کی۔ نمبر 4، وہ مرد اور عورتیں جو اپنی نیت، قول اور فعل میں سچے ہیں۔ نمبر 5، وہ مرد و عورتیں جنہوں نے نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے اور مصائب و آلام پر صبر کیا۔ نمبر 6، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے عبادتوں میں اپنے دل اور اعضاء کے ساتھ عاجزی و انکساری کی۔ نمبر 7، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں فرض اور نفلی صدقات دیے۔ نمبر 8، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے روزے رکھے۔ نمبر 9، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اپنی عفت اور پارسائی کو محفوظ رکھا اور حرام سے بچے۔ نمبر 10، وہ مرد اور عورتیں جو اپنے دل اور زبان کے ساتھ بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو عورتیں اسلام، ایمان اور طاعت میں، قول اور فعل کے سچا ہونے میں، صبر، عاجزی اور انکساری اور صدقہ و خیرات کرنے میں، روزہ رکھنے اور اپنی عفت و پارسائی کی حفاظت کرنے میں اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مردوں کے ساتھ ہیں، تو ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی جزا کے طور پر بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، ذکر میں تسبیح، حمد، تکبیر، کلمہ طیبہ، تلاوت، نماز، درود شریف سب داخل ہیں، اور وعظ و نصیحت کرنا، تعلیم دین، میلاد شریف اور نعت شریف پڑھنا بھی ذکر الہی کی صورت میں داخل ہے۔ نمبر 2، کثرت ذکر کی کم سے کم مقدار 313 مرتبہ تسبیح وغیرہ پڑھنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔